السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف ایک بار آپ سب لوگ ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سال اور ہر صدی یہ سب اللہ ہی کے ہیں، مگر اضافت بعض موقع پر اضافت تشریفی ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ۔ تو بیت اللہ یہی ایک اللہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا چپا چپا اللہ ہی کا ہے، مگر خاص نسبت اللہ تعالی کی رحمتوں سے اس گھر کو ہے، اور وہ نمازوں کا مرکز استقبال ہے۔ اس وجہ سے اب اس کو اللہ تعالی نے مرکز استقبال یعنی ہم لوگوں کی نمازوں کا قبلہ اسی لیے بنایا کہ وہاں رحمتیں وہاں سے سارے عالم پر تقسیم ہوتی ہیں۔ اسی طرح رمضان کو اللہ کا مہینہ کہنا بھی قرآن مجید میں اسی مناسبت سے فرمایا، فذکرہم بایام اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا دو۔ تو اللہ کے دن تو سب کے سب ہیں، مگر جس دن میں اللہ کی کوئی رحمت، کوئی خاص مدد یا کوئی خاص کرم اللہ کا کی طرف سے ہوا، اس دن کو اب ایام اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب رمضان مبارک کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ تو بہت ہے، مگر میں ان میں سے چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، کہ اس کی ابتدا ہی رحمت سے ہوتی ہے کہ اللہ کا خزانہ رحمت عشر اول میں خوب لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا پچھلا حصہ یعنی 10 کے بعد سے 20 تک یہ وہ حصہ ہے کہ اس میں مغفرت کا پروانہ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے،
اور آخری حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے گلو خلاصی کا فرمانا تقسیم فرماتا ہے کہ تم آزاد ہو، جہنم سے تم آزاد ہو، یہ فرمانا ملتا ہے۔ اس سے صاف اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو یہ پورے مہینے میں نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو اس نعمتوں کو لوٹنے کے لیے آدمی خود اپنے آپ کو تیار کرے اور اس کے لیے وہ اعمال اور وہ راستے اختیار کرے کہ جس سے رحمت نہ روٹھے، مغفرت واپس نہ ہو، اور جہنم سے گلو خلاصی کا جو پروانہ مل رہا ہے وہ ملنے میں آدمی کو محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ان تاریخوں میں آدمی اللہ کو یاد کرے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرے، اور اس کے علاوہ جو عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ عبادتیں بھی انجام دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا تو اللہ کو کوئی ضرورت حاجت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالی نے رمضان میں کھانے پینے پر جو پابندی لگا دی تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا خزانہ کم ہو رہا تھا، اس لیے اس ڈپوزٹ کو نارمل بنانے کے لیے لوگوں سے روزہ رکھوا لو، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے روزہ اس لیے رکھا کہ آدمی اپنی برائیوں کو مٹائے، گناہوں سے بھاگے اور نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹے۔ اس لیے رمضان رحمتوں کا گہوارہ ہے اس شخص کے لیے جو کہ رمضان میں سعادت لوٹنا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں یذاب فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو کھانے پینے اور پہننے کے لیے اور مہینوں میں نہ نصیب ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام رمضان میں کر دیتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے کہ رزق بڑھا ہے، لوگوں میں رمضان میں خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس مہینے میں اپنے نجی طور پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی ہر مہینے کے خرچ سے زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خیرات اور مہینے میں کیو کہ نہ کیو ایک سنگ دل بھی ہوتا ہے، تو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اگر صاحب ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سے کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ روزی بڑھتی ہے اور اس کا بڑھنا آدمی ظاہر میں لوگوں کو اظہار بھی اس کا کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا یہ بھی کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی پڑتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے،
یہ اسی رات کا اشارہ ہے جس کو سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے تین مرتبہ ذکر کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کی 1000 مہینوں کی عمر ملتی ہو، بہت کم لوگ ہیں، تو اب ان میں بھی جن کو مل گئی، فرض کیجئے 1000 مہینے کی عمر، تو ان میں کتنا حصہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی نہ عبادت کرتا ہے، نہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، نہ نیکیوں کی طرف دھیان دیتا ہے، مگر یہ ایک رات اتنی بوڑھی عمر کی پوری نیکیوں کا ایک رات میں اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ لہذا آج کی رات میں جس نے ایک نماز پڑھی گویا کہ 1000 نمازیں پڑھی، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا گویا کہ 1000 روپیہ خرچ کیا، جس نے اس رات میں کسی ایک محتاج کی پرورش کر دی، کھانے پینے کا انتظام کیا، تو یہ 1000 کا انتظام ہو گیا۔ اس طرح پر آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمتیں اتارتا ہے۔ یہ رمضان میں جنہوں نے روزہ رکھا شروع سے، اب ان کے لیے ایک رات کا یہ اہتمام کیا گیا، مگر وہ رات پڑتی کب ہے یہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 9 یا 27ویں رات کو شب قدر ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ سورہ انا انزلنا، جس کو سورہ قدر کہتے ہیں، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 میں سے 27واں لفظ ہے حتی مطلع الفجر، 27واں ہے، پھر 28واں حتی، 29واں مطلع، اور الفجر یہ 30واں۔ مہینے عموماً 30 دن کے مانے جاتے ہیں، تو 30 دن کا اگر یہ مہینہ ہے تو اس میں 27واں جو دن ہے یا 27ویں جو رات ہے وہ شب قدر ہونی چاہیے۔ ہیا کا معنی یہ رات، تو یہ رات، یہ یعنی شب لیلۃ القدر، یہ طلوع فجر تک قائم رہتی ہے، یعنی صبح صادق نکلنے تک رہتی ہے۔ اس لیے کچھ عرف یہی بن گیا ہے اس وقت کہ 27ویں رات کو شب قدر کے طور پر رکھا جاتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عموماً جو اعتکاف فرمائے کہ شب قدر تلاش کرنے کے لیے آؤ لوگوں اعتکاف کرو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عشرہ اخیر میں اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ پہلی رمضان سے
10 رمضان تک کا اعتکاف کیا۔ پھر فرمایا کہ اس میں شب قدر نہ پڑی، پھر سے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں تھے واپس آئیں، یعنی وہ پھر سے شروع کریں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ گھر چلے گئے ہیں تو وہاں سے آئیں، بلکہ پھر سے شروع کریں۔ تو اب 11ویں شب سے لے کر کے 20ویں رات آنے تک کا، 20ویں تاریخ تک کا اعتکاف کیا۔ پھر فرمایا کہ اس میں بھی نہ پڑی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ واپس آؤ اور مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے اس طرح پر کہ میں لیلۃ القدر کی صبح کو نماز میں وہ کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 21ویں تاریخ کو رات میں جم کر بارش ہوئی، کھجور کی پتیوں کی چھت تھی، پانی سے پوری مسجد میں کیچڑ ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کی بینی یعنی ناک شریف پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں قسم خدا کی یہی شب قدر۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے کسی بھی حصے میں شب قدر پڑ سکتی ہے، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ شب قدر پڑتی ہے عشرۂ اخیر میں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ عشرۂ اخیر کی کسی طاق رات کو شب قدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا امام بخاری، امام مسلم قشیری، ان لوگوں نے اپنی صحیحین میں یہ حدیث روایت کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے پورے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف۔ اور جس شخص نے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے کیا، تو اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ معاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا بھی آدمی کی طہارت عن الذنوب کا ذریعہ ہے، اور تراویح پڑھنا بھی طہارت عن الذنوب کا ذریعہ ہے، اور شب قدر کے لیے خاص طور سے کچھ نمازیں پڑھنا یہ بھی آدمی کے مغفرت اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر دے، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کے جو لمحات باقی ہیں اس میں ہم سب تجھے راضی کر لیں اور تیرے غضب سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ یا اللہ، اور ہماری
پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ اور دلوں میں شوق عبادت پیدا فرما۔ گناہوں سے نفرت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ، اس وقت جو کورونا کی بیماری دنیا میں پھیل گئی ہے، یا اللہ، اور اس کی ہیبت حکومتوں نے لوگوں کے دلوں پر ایسی مسلط کر دی ہے کہ ہر آدمی کانپ رہا ہے۔ خداوندہ، اس پوری بیماری کو دنیا سے ناپید کر دے۔ شب قدر کا صدقہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما۔ ہم انہی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے آئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ کورونا کے بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو لوگ یا اللہ کورونا سے خوف زدہ ہیں، ان سب کے دلوں میں تو اپنا خوف طاری فرما دے اور ہر چیز کے خوف سے ان کو بیزار کر دے۔ یا اللہ، اور تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور ہمارے نقصانات کی تلافی فرما، اور یا اللہ رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن لوگوں نے اپنی دینی اور دنیاوی اور اخروی حاجات کے لیے دعاؤں کے لیے مجھ سے کہا، خداوندہ ان سب کی جائز مرادیں تو پوری فرما، اور ان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا برحمتک یا